آج 3 شعبان پہلے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلے جمعہ تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان پہلے جمعہ کے دن کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم پورے سال محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج ایک لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف شعبان کے پہلے جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس جمعہ کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آج آپ نے شعبان کے پہلے جمعہ کے دن لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایک اور سال غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ دوست، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا والے کبھی بھی مشکل وقت میں کام نہیں آتے۔ کام آتا ہے تو اللہ کریم آتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج اللہ کی ذات سے مانگا جائے، کیونکہ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کسی خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر جو مجھے پسند ہے کہ یہ چند دن، چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دیتا ہے۔ بس لونگ کے دانے کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شعبان کی 3 تاریخ پہلا جمعہ یہ بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ شعبان کے پہلے جمعہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کے فیصلے کروانا چاہتا ہے تو لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ ایک لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ آپ کے دوست یار رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو آج شعبان کی پہلے جمعہ کے دن آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک لونگ کا دانہ کافی ہے۔ آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔
درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لونگ کے دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں اللہ، لیکن آپ نے یا فتاح کو کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتاح پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بر بر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس مانگنے جاتا ہے اور مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرے پر چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے اور بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعہ کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائی بیٹھی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد عطا کروں۔ یہ قرآنی صورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں۔ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں آتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورے سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ پورے سال آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ پورے سال رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اللہ کریم جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔
آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، دینا بھی رب نے ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عصمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ اپنی عصمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج شعبان کے پہلے جمعہ کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی اتنے فیض و برکات ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے آتے ہیں اور غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ تیسرا کلمہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام مبارک پڑھنے ہیں، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو لونگ کے دانے پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 1 بار ہو گیا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص اور امپورٹنٹ بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں،
اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن پڑھا جانے والا وہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور فوری طور پر دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے۔ بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں آپ الجھنوں سے، پریشانیوں کا شکار رہیں۔ آپ اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ضرور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔